کو ڈائریکشن دی کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کیا جائے. اب پارٹی ہیڈ کا لیٹر بھی موجود ہے, پارٹی ہیڈ سے فون پہ تصدیق بھی کی گئی ہے, مگر فرق یہ ہے کہ اگر کاف لیگ کا پارٹی ہیڈ بھی عمران خان ہوتا تو شاید یہ پارٹی ڈائریکشن مان لی جاتی جیسے پہلی مانی گئی تھی. میں تو یہی گزارش کروں گا فل کورٹ کے علاوہ ہمیں فی الحال جو ہم چہم گوئیاں سن رہے ہیں, جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, سول سوسائٹی, میڈیا, لائرز, ایکٹیوسٹس, فل کورٹ کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بتا رہیے دونوں سے آپ سے سوال ہے کہ ایک تو یہ جو 17 جولائی کا جو فیصلہ تھا نہ تو آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے, اس کے اوپر کورٹ کیسے آپ کو جواب دے دے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ تو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر سوال ہو رہی ہے. ڈپٹی اسپیکر کو خط کیا پارٹی کا قائد لکھ سکتا ہے کہ یہ رولنگ کو پڑھ کے وہ انہیں مسترد کر سکتا ہے ووٹ کو. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے آپ خود جیسے فیصلہ سمجھ لیا کہ آپ لوگوں کے خلاف آئے گا اور آپ خود کورٹ بینچ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ پہلے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کہیں نہیں کہا کہ فیصلہ خلاف آ رہا ہے. ہم تو آوازیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. وکلا تنظیمیں بھی کہتی ہیں کہ معاملے کی نزاکت ایسی ہے کہ اسے فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے. جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور جسے سمجھانا چاہ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلا الیکشن 16 اپریل کو ہوا اس وقت تک 63A کی تشریح نہیں تھی آئی, 197 ووٹ پڑ گئے. اس کے بعد 17 مئی کو 63A کا فیصلہ جاری کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ووٹ اگر ڈل بھی گیا ہے پارٹی سربراہ کی یا پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ تو وہ گنا نہیں جائے گا. ان ریالٹی جب معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے سامنے آیا تو برملا وہاں سے یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ڈائریکشن پارٹی سربراہ کی تھی, پارلیمانی پارٹی کی نہیں تھی. تو یہ ابہام ہے, اس کی وجہ سے یہ ووٹ شمار سے نہیں نکل سکتے اور ان پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی. دونوں فورمز نے یہ بات نہیں سنی, اس کی اپیل لے کے گئے سپریم کورٹ میں 7 اراکین, ان میں سے پہلی پیشی کے اوپر انہوں نے کہا کہ اسٹے دیا جائے اور یہ انتخابی عمل کو روکا جائے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ بادی نظر میں آپ کی بات میں صداقت نہیں ہے. آج پھر سپریم کورٹ کے سامنے یہ نقطہ کھڑا ہو گیا جا کے, وہی بات جو کہ ادھر سے ہو رہی تھی اب دوسری طرف سے آ گئی ہے, یہ ریورس ہو گیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے, اخراج نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی تھی اور پارلیمانی پارٹی کی نہیں تھی. 2015 میں 8 رکنی بینچ نے 63A کو ایگزامن کیا, 8 ججز نے, جن میں چیف جسٹس صاحب جو ہمارے موجودہ ہیں وہ بھی تھے, اور وہاں پہ کہا گیا کہ پارٹی ہیڈ کو ہی 63A میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ ڈائریکشنز جاری کرے گا. 2018 میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک معاملہ اٹھا, 184(3) کی درخواست دی گئی کہ میاں محمد نواز شریف کیونکہ اب سزا ہو گئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہ سکتے. 5 رکنی بینچ بنا جس میں اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور اس بینچ میں موجود بھی 2 معزز جج صاحبان اس کا حصہ تھے. وہاں پہ بھی لکھا گیا کہ پارٹی ہیڈ ہی اصل میں پارٹی چلاتا ہے اور پارٹی اس کے ارد گرد گھومتی ہے, یہ سارے اختیارات اس کے ہوتے ہیں, ایون ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق کرنا اس کے اختیار میں ہے. اسی طرح ووٹ جو ہے لوگ وہ پارٹی سربراہ کو دیتے ہیں, اور یہ 2015 میں بھی بات کی گئی اور یہ بات اگلے روز میں نے کی. میں نے کہا اگر یہ فیصلہ دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں. عمران خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے PTI کو دیا گیا ووٹ تو مقدس ہے, اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی صدارت اور شخصیت کی وجہ سے اور ظہور اللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کی پارٹی کو دیا گیا ووٹ جو ہے وہ چھوٹا ووٹ ہے, وہ کمزور ووٹ ہے, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ نہیں پھینکیں گے. تو یہ 2 اصول نہیں لاگو ہو سکتے. ابھی 3 مہینے کے اندر 2 مختلف تشریحیں مانگی جا رہی ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ 2015 کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے, 2018 کے فیصلہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پھر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس میں تشریح ہے, 80% ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں, میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ 17(2) کو 63A کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. اس کی نظر ثانی میں اگر فل کورٹ دیکھ لے گی یہ کنٹروورسی ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گی, ورنہ 22 کروڑ عوام کے دیے ہوئے ووٹ کا تقدس جو ہے اسی طرح